السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں کتاب الوضو ہم پڑھ رہے تھے اور یہ پہلا ہی اس کا پارہ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 227 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 227۔ حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثتنی فاطمۃ عن اسماء قالت جاءت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارأیت احدانا تحیض فی الثوب کیف تصنع۔ ترجمہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس میں جو آج کا باب ہے وہ ہے بابو غسل الدمی، خون کا دھونا۔ یعنی خون بھی جو ہے وہ نجاست ہے ایک یا غلاظت ہے، تو جب ہم طہارت حاصل کریں گے تو اس کو ہم کس طرح دھوئیں گے۔ اور یہاں پر مراد حیض کا خون ہے، کیونکہ طہارت حاصل کر کے پھر اس کے بعد وضو کا باب چل رہا ہے، کیونکہ اور خونوں کی نجاست میں اختلاف ہے۔ حیض کا خون جو سا ہے وہ دراصل نجاست کا خون ہے جس سے طہارت حاصل کر کے اس کے بعد وضو کیا جاتا ہے۔ تو باقی خونوں کی نجاست میں اختلاف ہے، یعنی مختلف علماء اس میں مختلف رائے دیتے ہیں اور کوئی قوی دلیل ان کی نجاست پر قائم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم یہاں پر نہیں پڑھ رہے، ہم دراصل کیونکہ کتاب الوضو چل رہا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، تو یہاں پر حیض کے خون ہی کی بات ہو رہی ہے اور روایات سے بھی وہی آپ کے سامنے آئے گا۔ جو ہم نے روایت پڑھی اس کا ترجمہ ہے۔ ہشام بن عروہ سے روایت آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے فاطمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسما سے انہوں نے کہا ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ بریکٹ میں آ رہا ہے کہ وہ خود اسما رضی اللہ عنہ تھیں۔ کہنے لگی بتلائیے ہم میں سے کسی عورت کو حیض آتا ہے، تحید فی الثوب، تحید حیض سے ہے، یعنی وہ جو خاص ماہواری کے دنوں میں، مہینے کے دنوں میں عورت کو خون آتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ حیض آتا ہے کپڑے میں، کیف تصنع، تو وہ کیا کرے۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطہ، تو اس کو کھرچ دے، ٹھیک ہے۔ ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی ڈال کر رگڑے، وتنضحہ وتصلی فیہ، اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھو ڈالے اور اس میں نماز پڑھے۔ یعنی اسما رضی اللہ عنہ کا بنیادی طور پر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے پاک کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھرچ دے گی، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے یا وہ کپڑے کے اندر اس کے ریشوں میں اتر جاتا ہے۔ تو اب تو خیر بہت ساری چیزیں ایسی اویلیبل ہیں کہ انسان یہ کام کر لیتا ہے، برشز ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس زمانے کی یہ حدیث ہیں تو یعنی بتایا جس زمانے اس میں بھی کیا ہے کہ بہت سارے ایسی پروڈکٹس تو اویلیبل ہی نہیں تھی، پانی بھی آپ کو پتہ ہے نایاب ہی تھا۔ اب تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے اور پانی کے نیچے ہی رکھ دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی پانی پریشر سے ضائع ہوتا رہے۔ تو کھرچنا کس سے ہوگا؟ پھر ناخن سے کھرچ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پانی ڈال کر رگڑے تو وہ کپڑے کے ریشوں سے وہ داغ باہر آ گیا ہوگا، تو اس کے بعد جب رگڑنے سے وہ پھر نکل جائے گا، اور اس میں دھو ڈالے اور اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اس کو لیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ یعنی مبالغے سے کام لیتے ہیں اور اس کپڑے کو استعمال ہی نہیں کرتے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھا جس کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے؟ یعنی یہ تو نہیں تھا کہ 8-8 10-10 سوٹ ٹنگے ہوئے ہیں۔ تو لیکن سبحان اللہ کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے اور کتنی اس میں رخصت ہے کہ آج کے دور میں بھی جب آپ کے پاس کپڑے بہت زیادہ بھی ہوں تو بعض اوقات آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات سفر میں ہوتے ہیں یا بعض اوقات نماز کا وقت نکلا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پہلے وہ کپڑوں کا بھی چیک کرتے رہیں اور سارا کچھ، بعض اوقات ایسی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو پھر الحمدللہ کہ یہ حدیث سامنے آ گئی، تو ہم کیا کریں گے
کہ جب ہمیں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم طہارت حاصل کر کے ان کپڑوں کو ہم نے اس طرح کھرچ دیا ہو، اور جتنا بھی وہ پھر کپڑا گیلا ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یا اگر ڈرائی بھی ہو گیا ہو تو بس یہ ہے کہ اس میں تسلی فی ہی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اور یہاں پر معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نجاست دور کرنے کے لیے پانی ضروری ہے اور دوسری چیزوں سے دھونا درست نہیں ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا داغ نکالنے کے لیے جو ہم صابن وغیرہ یا بعض اوقات ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، وہ جو بھی چیزیں اب آج کے دور کے لحاظ سے رائج ہو چکی ہیں کہ اس داغ سے اچھی طرح نجات حاصل کر لی جائے، وہ تو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں اور خون آپ نے اتار دیا ہے، اچھا پھر یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈٹرجنٹ یا ایسی چیز استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کپڑے کے ریشوں میں اس کا داغ رہ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ نے خون کو کھرچ کے اتار دیا اور اس کے بعد آپ نے پانی سے رگڑ کر بھی اطمینان کر لیا، اور یہ سارے کام اگر آپ نے کر لی ہیں تو پھر آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں گے، جو بات میں کر رہی ہوں یہ اگر تو کوئی انسان سستی کی وجہ سے ایسے کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ کے پاس ساری رخصتیں اور سہولتیں موجود ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ طہارت اچھی طرح حاصل کر لیں اور اپنے کپڑے بدل بھی سکتے ہیں، دوسرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 228، حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرات استحاد فلا اطہر افا ادا الصلاۃ۔ یہاں تک اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہشام بن عروہ سے روایت آ رہی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ فاطمہ ابو حبیش کی بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں جس کو استحاضہ ہے۔ استحاضہ جو ہے وہ حیض سے مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، خون جو ہے وہ ماہواری کا خون نہیں ہوتا بلکہ ایک رگ سے آتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ خاص طور پر حیض کے دنوں کی طرح جو بہتا ہوا خون ہے اس طرح شروع ہو کے ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعض اوقات کسی عورت کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے یا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ خون جاری ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے پوچھا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کو استحاضہ ہے، پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ ہے، تو چونکہ حیض میں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ کہنے لگیں کہ میں تو پاکی، میرے تو پاکی کے دن ہی نہیں آتے، تو کیا میں نماز چھوڑوں؟ افا ادا الصلاۃ اداؤ، یعنی کیا میں چھوڑ دوں نماز کو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، انما ذالک ارکن ولیسا بحیدن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ فائزہ اقبلت حیدتک فدعی الصلاۃ، تو پھر جب تیرے معمول کے حیض کے دن آئیں تو نماز نہ پڑھ، اور جب وہ دن گزر جائیں فدائی صلاۃ، تو نماز کو چھوڑ دیں یعنی نہ پڑھو۔ وائزہ ادبرت فغسلی عنکی الدم ثم صلی، تو پھر جب وہ دن گزر جائیں تو خون اپنے بدن اور کپڑوں سے دھو ڈالیں اور پھر نماز پڑھ لیں۔ قال وقال ابی ثم تودعی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، اور ہشام نے کہا کہ میرے باپ عروہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کرتی رہے یہاں تک کہ پھر حیض کے دن آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بہت ساری الحمدللہ سیکھنے کی باتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہو۔ تو حیض کے علاوہ ایک استحاضہ کا خون ہوتا ہے جس کا رنگ بعض اوقات مختلف ہوتا ہے حیض کے خون سے۔ یہ جیسے فرمایا نا کہ رگ کا خون ہوتا ہے تو فریش بلڈ بھی بعض اوقات آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ خواتین کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ یہ جاری ہی رہتا ہے، کچھ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ جن دنوں میں وہ حیض ان کو شروع ہوئے تو وہ اپنی عادت کے مطابق حیض کے خون کا رنگ پہچانتے ہوئے اور اپنے اتنے دنوں کی گنتی پوری کریں گی، اور باقی دنوں میں اگر خون جاری بھی رہے گا
تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیں گی اور وہی کام کریں گی جو کوئی بھی عورت حیض سے پاک ہو کر طہارت کے دنوں میں کرتی ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو یعنی کہ جس کے عادت کے دن ہی اس کو معلوم نہیں ہے، اور یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے تو یہ والے معاملات جو ان سے نا خلط ملط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اپنے علاقے کی یا اپنی عمر کے مطابق اس علاقے میں جتنے دنوں تک کسی بھی خاتون کو حیض کا خون آتا ہے وہ اس کے مطابق حیض کے دنوں کو شمار کرے گی، اور باقی دنوں میں استحاضہ کو شمار کرتے ہوئے نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، اور وہ جو خامن سے تعلق ہے پھر وہ بھی قائم رہے گا اگر وہ شادی شدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ فتوے بھی لے اپنے کسی مفتی حضرت سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری جو معلومات ہیں اس کو ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کا شکار میں مبتلا ہے تو پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزے بھی نہیں رکھے گی اور خاوند سے تعلق بھی قائم نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اگر وہ کسی بیماری میں ہے، جیسے یہاں پر استحاضہ کا ذکر آ رہا ہے، تو کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایسے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ وہ پھر اور تمیز نہیں کر پاتی بعض اوقات کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، تو پھر وہ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کو چھوڑ دیں اور آپ جس کو وجہ بنائے بیٹھے ہیں وہ وجہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور بیماری میں اپنا علاج کروانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر تو علاج ہو جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا تو پھر یہ خود کو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ چونکہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں پھر نمازیں چھوڑتی رہوں، روزے بھی چھوڑتی رہوں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ کرنا ہوگا۔ اور اس میں کم سے کم جو حیض کے دن ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ پاکی یعنی طہارت کے 15 دن ہیں۔ تو اگر کسی عورت کو 15 دن سے پہلے ہی خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھیں کہ اگر بنیادی احکامات اس کے سامنے ہوں گے تو وہ اس کو آسانی سے استحاضہ میں ڈال سکتی ہے، الا ماشاء اللہ بعض اوقات کوئی ایسی وہ یعنی انسان ہی ہے نا، تو انسان کے اندر کوئی ایسی چیز چل پڑتی ہے کہ عادت بدل رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو حیض کے دن چل رہے تھے 6-7 دن ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی عادت بدلنا شروع ہوئی تو آپ کو 10 دن کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے، تو اب آپ 10 دن کے بعد تک نماز نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ دراصل استحاضہ کا خون تھا، تو آپ اپنی گنتی کے دن شمار کر کے یعنی 7 اور 8 دن جو آپ نے نماز چھوڑی اس کے بعد باقی نمازوں کی جو 2 دن اوپر ہوئے 10 دن تک تو اس کا آپ قضا کریں گی نمازیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ان دنوں کے روزے بھی نہیں رکھے، اور ویسے تو روزے تو سارے ہی دنوں کے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، نماز کی معافی ہے لیکن حیض کے دنوں کے جو روزے چھٹتے ہیں ان کو ان کی قضا بعد میں دی جاتی ہے، نماز کی قضا نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر آپ نے ایسی غلطی کی وجہ سے نمازیں چھوڑی ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے اور آپ اپنی عادت سے اوپر کے دنوں پر چلی گئیں تو پھر آپ ان دنوں کی نماز کو لوٹائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور آپ یہ دیکھیں گے جب انسان خود اس کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راہیں بھی سجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے دل کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں کہ یہ کسی رگ کا خون آ رہا ہے یا ویسے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ووم سے نہیں آ رہا جہاں سے حیض کا خون آتا ہے اور یہ رگ سے آ رہا ہے تو پھر عورت پاک ہے اور وہ وہی کام کرے گی جو کوئی بھی طاہر عورت کرتی ہے۔ اچھا، اس میں جو اینڈ پر آ رہا ہے کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کرتی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیمت کی راہ یہ ہے کہ ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ہر بار غسل کر لے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ خون تو خون ہے، تو جیسے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں حیض کے
خون سے طہارت حاصل کرنے کے بعد غسل کر لیا جائے. تو بعض اوقات آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں مانتا کہ آپ خالی وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن وہ ایک عزیمت کی راہ ہے اور وہ مشکل ہے، لیکن اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو کرے. اس میں کیا ہوگا کہ فجر سے پہلے نہائے اور فجر ادا کر لے، اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لے اور اس سے پہلے غسل کر لے. اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا لے اور اس سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کو دن میں 3 دفعہ، یعنی یہ عزیمت کی راہ ہے، 3 دفعہ اس کو وہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ایسی عورت کے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو استحاضہ نہیں ہے تو بعض اوقات آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ اس کو آگے تک چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے دن ہوتے ہیں تو ظہر عصر مغرب ساری نمازیں آپ ایک ہی وضو سے پڑھ جاتے ہیں. لیکن استحاضہ کی مریض کو کیا کرنا چاہیے کہ یعنی وہ طہارت حاصل کر لے، جو خون کو روکنے کے لیے جو اس نے پیڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کو اگر اس ایسی جگہ پر ہے کہ بدل سکتی ہے تو اس کو بدل لے اور پھر وضو کر لے. تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے لیے نا خشوع چاہیے ہوتا ہے، خضوع چاہیے ہوتا ہے. تو آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن سے گزرا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جب خون بہہ رہا ہوتا ہے تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، آپ کی تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ایک دل میں شک سا وہ رہ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے طہارت حاصل کر لیں اور نماز سے پہلے پھر نیا وضو کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یاد رکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے محسوس کیا کہ خون پھر پڑ گیا تو پھر اس کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی میں نے میرا خیال ہے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسے مریض کے لیے یہ رخصت ہے کہ جب کوئی اسی طرح بعض اوقات کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کو کوئی حدث کی بیماری لاحق ہوتی ہے، یعنی اس کی ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ پیشاب، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہے. خاص طور پر یہ عورتوں میں یہ بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر پیدائش کی دفعہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو جو نیچے کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پیڈنگ کریں اور ہر نماز کے لیے جو ہے طہارت تھوڑی حاصل کر کے تو پھر تازہ وضو کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر جب فرض نماز کے لیے یہ حکم آ گیا تو پھر قرآن اور نوافل کے لیے بھی یہی ہوگا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ میری اپنی والدہ کو یہ مسئلہ ہوا کہ وہ پیشاب کی تکلیف میں مبتلا تھیں، تو وہ ان کو یہ تھا کہ نماز تو چلو فرض ہے، میں کچھ کر کے پڑھ لیتی ہوں، لیکن قرآن کا کیا کروں؟ تو پھر جب نماز فرض کے لیے یہ حکم آ گیا تو باقیوں کے لیے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، کہ طہارت حاصل کی، تازہ وضو کر لیا اور قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں پڑھیں. پھر اگر بیچ میں آپ کو یہ مسئلہ رہتا ہے اور ابھی آپ نے نماز کی نیت ہی کی ہوتی ہے اور آپ کا وضو خطا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے عام انسان کا ہوتا ہے، لیکن آپ کا تو مسئلہ ہے کہ آپ کو پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، تو اس کی پھر پرواہ نہیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے وہ جو حدیث میں آ گیا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیے تو وہ آپ نے کام پورا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 229. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا عمرو ابن میمون الجزری عن سلیمان ابن یسار عن عائشہ قالت كنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الى الصلاۃ وان بقاع الماء فی ثوبہ. اور اس میں باب ہے، باب غسل المنی یا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھلنے کا آ رہا ہے، وفرقی و غسلی ما یصیب من المرأتی، منی کا دھونا اور اس کا خرش ڈالنا اور عورت کی چرمگاہ سے جو تلی لگ جائے اس کا دھونا. اہل حدیث اور شافعی اور احمد کے نزدیک منی پاک ہے اور دھونے کا حکم استحباباً ہے نا وجوباً، اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نجس ہے اور دھونے کا حکم وجوباً ہے یعنی واجب ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں اس حدیث کا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی وہ والے کپڑے پہن کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں ہوتے تھے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ
جنابت یعنی منا کا جو داغ ہے، منی کا جو داغ ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ دھو ڈالتی تھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ گیلا ہے ابھی کپڑا، لیکن آپ نے اس کو 3 دفعہ اچھی طرح ڈرائی وغیرہ کر دیا ہے، تو اسی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ یہ جو منی ہے چاہے مرد کی ہو یا عورت کی، تو اس کے لیے حکم ہے. اور اس میں وہی جو ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا نا کہ اہل حدیث شافعی اور احمد کے نزدیک اس کو دھونے کا حکم یعنی مستحب کے درجے میں ہے، وجوب میں نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر تو کم ہے نا تو پھر تو اس کی اتنی پرواہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوائن جتنا ہو تو پھر اس کو دھو ڈالنا چاہیے. اور لیکن اس سے کم میں بھی دھونا وہی عزیمت کی راہ ہے، تقویٰ ہے. تو اور اسی طرح اگر تو آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہو سکتا اور منی یا پانی کا داغ، جیسے بعض اوقات عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اگر وہ منی کا داغ آپ کو اپنے اس پہ ٹراؤزر پہ نظر آئے تو آپ اس کو کھرچ ڈالیں، ٹھیک ہے. وہ پاؤڈر سا بن کے اتر جائے گا، اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر اس میں آپ شک نہ کریں. صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نماز ایسے فرض ایک عبادت ہے، اس کو آپ صرف ایسے ویسے بہانوں سے یا تعویلوں سے نہ چھوڑ نہیں سکتے کہ چونکہ میرے کپڑوں پر لکوریا یا پانی کا چھوٹا داغ پڑ گیا تھا تو اس لیے میں نے نماز چھوڑی ہے. یہ نہیں کرنا. صحیح ہے. اس کو جس حد تک طہارت حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کہیں بھی ہیں، آپ سفر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ اب میں چونکہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے تو میں گھر جاؤں گی تو پاک ہو کے ہی نماز پڑھوں گی. نماز کو بغیر کسی وجہ کے انسان چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، ایسی کسی بھی غیر شرعی عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اب تو آپ کہیں بھی سفر پر گئے ہوں، اگر تھوڑی سی بھی احتیاط کر لیں کہ ساتھ میں پانی کی بوٹلز رکھ لیں، پینے کا پانی بھی تو انسان رکھتا ہے نا، دوسرا پانی بھی رکھ لیں. اور ویسے بھی آپ باہر کتنی ہی ایسی بے شمار جگہ ہیں جہاں پر آپ کو حاجت خانے مل جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ آرام سے مکمل طہارت حاصل کر کے نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے 230. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید قال حدثنا عمرو عن سلیمان قال سمعت عائشہ ہا وحدثنا مسدد. یہ جو ہا آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ان لوگوں نے بھی بیان کی ہے. سمیت عائشہ آ رہا ہے نا، اس کے بعد حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن میمون عن سلیمان ابن یسار قال سألت عائشہ عن المنی. ٹھیک ہے، یعنی دو چینز کے ساتھ یہ روایت بیان ہو رہی ہے. یصیب الثوبہ فقالت كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الى الصلاة واثر الغسل فی ثوبه بقاء الماء. اور اس میں بھی وہی چیز جو ابھی ہم نے باب پڑھا نا کہ منی کا دھونا اور اس کا خرچ ڈالنا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور 2 روایتیں ہیں دوسری سند سے، یعنی دونوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جو راوی ہیں وہ 2 طرح کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 روایتیں آ رہی ہیں. اور یہ جب ہا آتا ہے نا جو لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 روایتیں ہیں جہاں سے ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ منی کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرے. انہوں نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے برآمد ہوتے اور دھونے کے نشان یعنی پانی کے دبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر ہوتے. تو بالکل وہ جیسے ابھی ہم نے خون کے بارے میں پڑھا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے تو آج کے زمانے میں ڈٹرجنٹ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہم مکمل کوشش کر لیتے ہیں کہ داغ ختم ہو جائیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ خون کا داغ آپ نے دھویا تو کپڑے میں تھوڑا سا مٹیالہ رنگ رہ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح منی کا یا ویسے آپ نے داغ دھویا تو پھر بھی پیلا پن رہ گیا کپڑے میں، تو پھر لیکن اگر آپ نے اس کو باقاعدہ جیسے ہم نے طریقہ پڑھا ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو دھو لیا ہے اور کپڑا ابھی سوکھا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات سوکھنے سے وہ جو پیلا پن ہے نا وہ دھوپ میں یا ویسے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے نیا اس کو دھو کے ابھی پہنا ہوتا ہے
تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو شک میں مبتلا نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ طہارت حاصل ہو گئی ہے اور یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتایا ہے، تو پھر آپ بغیر شک کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری حدیث ہمارے سامنے صرف اسی لیے لائی جا رہی ہیں کہ انسان نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 231 ہے، اور باب ہے باب اذا غسل الجنابۃ غیرہا فلم یذہب اثرہ، جب کوئی منی وغیرہ یعنی حیض کا خون دھوئے اور اس کا اثر نہ جائے، یعنی ابھی جیسے بتایا کہ اس کا رنگ یا بو باقی رہے، اگر اس کا تو قسطلانی نے کہا کہ اگر اس کا نشان دور کرنا سہل ہو، آسان ہو، تو کپڑا پاک نہ ہوگا، مشکل ہو تو پاک ہو جائے گا۔ یعنی کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو میں تو کہتی ہوں کہ سوتی یا پیور سوتی یا ریشمی کپڑے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا داغ دھونا سہل ہوتا ہے، تو اگر تو وہ سہل ہے اور آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے اس کو داغ کو نہیں نکالا، تو قسطلانی کے مطابق کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو کوئی اتنی تردد نہیں کرنا پڑنا تھا کہ آپ اس پہ محنت کرتے تو وہ نشان چلا نہ جاتا۔ لیکن اگر کپڑا ایسا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے کچھ بھاری کپڑے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ موٹے اسٹف کے کپڑے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ سستے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ ایسا دھاگا مکس ہوتا ہے کہ وہ ان کے داغ جلدی نہیں نکلتے، مشکل ہو جاتا ہے اس کو نکالنا، چاہے آپ کہ آج کے دور میں ہی ڈٹرجنٹ بھی استعمال کر رہے ہوں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر مشکل ہے لیکن آپ نے اپنا پورا تردد کر لیا ہے پوری، تو پھر اگر رنگ اور بو دونوں باقی رہیں تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پاک ہی ہو جائے گا وہ۔ اور نہیں، اگر تو مشکل ہے تو پھر پاک ہو جائے گا، لیکن اگر رنگ اور بو باقی ہیں تو پھر اس میں ظاہر یہی ہے کہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مزید جو بھی آپ اس پر طریقہ استعمال کرنا چاہیں کریں۔ اچھا، اور یہاں پر امام بخاری نے یہاں پر منی وغیرہ کا ذکر کیا، غسل الجنابتا، تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ منی جون سی ہے وہ نجس ہے اور اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس میں اب حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن میمون قال سألت سلیمان ابن یسار فی ثوبه تصیبه الجنابۃ قالت عائشة كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یخرج الى الصلاة واثر الغسل فیہ بقاء الماء۔ اور اس میں بھی پیچھے والی جو حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی آئی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت یعنی ناپاکی کا اثر آ گیا ہو اس کے بارے میں پوچھا، تو سلیمان بن یسار سے سنا، وہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے تھے، یعنی اس کا بو وغیرہ جو باقی چیز ہے وہ دھونے سے ختم ہو جاتی تھی، لیکن اگر اس کے تھوڑے دھبے وغیرہ ابھی ہوتے تھے تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، میں آگے والی بھی پڑھ دیتی ہوں، میرا خیال ہے اتنی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، 232 تک۔ حدیث نمبر 232 حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو ابن میمونی ابن مہران عن سلیمان ابن یسار عن عائشة انها كانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراه فیہ بقعۃ او بقاء۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں سلیمان بن یسار کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کہیں دھبے دیکھتی تھی، ثم اراہ فیہ بقعۃ او بقاء، ٹھیک ہے، یعنی وہ دھوتی تھیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دھبے وغیرہ موجود رہتے تھے تو، اور ظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنتے ہوں گے تو وہ پہننے سے ہوتا ہے نا کہ چیز واضح نظر آ جاتی ہے، بعض اوقات ہم دھوتے ہوئے ہمیں اپنی پوری تسلی کی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب وہ کوئی پہنتا ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر اس کے بعد جب نکلتے تو نماز ادا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں کیونکہ پھر آگے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے،
حدیث نمبر 232 تک ہم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ علم ہماری خواتین کے پاس ہونا چاہیے، جوان لڑکیوں کے پاس، اور اس کے بعد جب خاص طور پر ان کی اگر ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں ان کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ اچھی بھلی نماز کی پابند بچیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ان کو علم نہیں ہوتا ان تمام معاملات کا، تو وہ نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ اچھا بعد میں پڑھ لیں گے یا قضا کر دیں گے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو الا ماشاء اللہ اگر خامند بھی ویسا ہی ہے، اس کے پاس بھی علم نہیں ہے اتنا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بعض اوقات دونوں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شرم کے مارے ماں باپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہیں وہ اوپن فورمز پہ یا ویسے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے پبلک اسکولوں میں منع کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ علم ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا تمہارے رسول تمہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ پیشاب کیسے کرنا ہے یا طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ تو دراصل آپ کے ساری جسمانی صحت اور اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور جیسے ہم نے شروع میں ہی وہ حدیث کو دہرایا کہ اس پر تو ہمارا یعنی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا جو ہم نے وہ پڑھا کہ اس پر نعوذ باللہ عذاب قبر ہے، تو طہارت کے باقاعدہ پورے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، اور ان کو سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہی آئے گا، کیونکہ جب تک طہارت نہیں حاصل ہوگی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، اور وضو حاصل نہیں ہوا تو وضو تو نماز کی شرط ہے، تو پھر نماز ہی نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ جو ان سے نعوذ باللہ وہ نمازیں ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اور پھر یہ کہ نماز کی تو پوچھ ہے، کوئی بھی نماز آپ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے، اور شرعی عذر بھی یعنی یہ کہ آپ کسی جگہ پہ گھیر ہی لیے گئے ہیں تو پھر، لیکن وہ بھی آپ سے فوت ہوگی تو آپ اس کی قضا دیں گے وقت پر ہی، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے معاف ہو گئی ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس علم کو سیکھیں اور آگے سکھانے والے بن جائیں، اور اس کو کوئی چھوٹی چیز معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔